میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور کرم ہے کہ ہم سبھی کو اس نے عید الاضحیٰ جیسے بابرکت، مقدس اور متبرک موقع پر جمع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے عید کو مبارک فرمائے، خوشیوں کے لوٹنے کا ذریعہ بنائے، غموں سے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور جو حضرات جانے کا ماحول بنا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، انشاءاللہ بہت مختصر وقت میں 2-4 باتیں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر کے پھر ابھی دعا بھی ہونا باقی ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس طرح ماحول نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ موقع عطا فرمایا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربان کرنے کا حکم فرمایا تھا، اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً نہیں فرمایا تھا بلکہ خواب میں دکھلایا تھا، چونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی حقیقت ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایثار اور قربانی کی بے مثال نمونہ پیش کرتے ہوئے اپنے اکلوتے لختے جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے مکے سے لے کر منی کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں پر جا کر کے اپنے اس لختے جگر کے حلقوم پر چھری پھیرنا بھی شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ ابراہیم، آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کو سچ کر دکھایا ہے، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، اور آپ جس امتحان سے گزرے ہیں یہ امتحان بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ اولاد کو قربان کرنا اللہ کے ایک اشارے پر، اللہ کے ایک حکم پر، یہ دل گردے کا کام ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر پاتے ہیں، اولاد کو قربان کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جو عید ہم جو مناتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم یہ جو جانوروں کا خون بہاتے ہیں یہ کیوں بہاتے ہیں؟ آج بہت سارے روشن خیال مسلمان جب اس طرح قربانی کا موقع آتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ قربانی کے بجائے ہم جو اس میں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، جانوروں کا خون بہاتے ہیں، اس کے بجائے بہتر کیا ہو کہ ہم اس قیمت کو، اس پیسے کو غریبوں مسکینوں میں لے جا کے تقسیم کر دیں، صدقات و خیرات کا کام کر دیں، رفاہی کاموں میں خرچ کر دیں، ہاسپٹل بنوا دیں اور مسافر خانے بنوا دیں، لوگوں کے چلنے کے واسطے روڈیں بنوا دیں، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیں، اور بھی بہت سارے کام ہیں، غریب بچوں کی شادی کروا دیں۔ اس طرح کے کام ہیں، تو ہم جانوروں کا خون بہانے کے بجائے پیسوں کو ان چیزوں میں کیوں نہ لگا دیں؟ اس طرح کا ایک ذہن، ایک نظریہ، ایک تصور بنایا جاتا ہے مسلمانوں کے دل میں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اصل یہ سمجھنا ہے کہ اصل اللہ کا حکم ہے۔ اگر ہم اپنی عقل کے مطابق دین کو پرکھنا شروع کریں گے تو پھر ہم نماز پڑھنے کیوں آتے ہیں؟ ہم نماز پڑھنے کے بجائے ہم کہیں گے جتنا ٹائم ہم نماز میں لگاتے ہیں اتنے دیر میں جا کر کے ہم کسی مریض کی عیادت کر کے آ جائیں گے، اتنا دیر لگا جا کر کے ہم جا کر کے کسی کی مدد کر کے آ جائیں گے۔ یہاں پر بھی آپ کی عقل چل سکتی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حکم کا ہمیں پابند بنایا ہے اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ جب نماز کا حکم ہے تو نماز پڑھیں، جب روزے کا حکم ہے تو روزہ رکھیں، اور جب قربانی کا حکم ہے تو قربانی کریں، کیونکہ یہ قربانی کا عمل در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی یادگار ہے اور اس عمل کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ تو اب بتائیے، اگر آپ اس پیسے کو لے جا کر صدقہ کر دیں گے، اس پیسے کو لے جا کر رفاہی کاموں میں لگائیں گے، اس پیسوں کو لے جا کر کے آپ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کر دیں گے،
تو ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کا اس عمل سے کیا تعلق رہ جائے گا؟ تو اصل میں جو ہم قربانی مناتے ہیں، یہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ہمارے دادا محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی تھی۔ اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن کاٹی جائے، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہی کی نسل سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا تھا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح کر دیے جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جب ان کے گلے پر آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے چھری چلا رہے تھے، اگر اس چھری سے اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹ جاتی تو ان اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوتی؟ چونکہ ہمارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود اسماعیل کو ذبح کروانا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصود تھا وہ دیکھنا تھا کہ میرا خلیل میرے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، اپنی کون سی چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا کہ انہوں نے پہلے گھر بار کو چھوڑا، زمین جائیداد کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اولاد کو لے جا کر کے جنگل میں چھوڑ کر کے آ گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے، ان کو لے جا کر کے مکہ، جہاں پر آج ہمارا خانہ کعبہ ہے اور جو ہمارا سب سے مقدس متبرک شہر ہے، وہاں پر اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، جنگل تھا، بے آب اور بے آب وادی تھی، کانٹے دار جھاڑیاں تھی، پہاڑیاں تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اولاد کو، دودھ پیتے بچے کو وہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر جب بڑے ہوئے بچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ہمارے راستے میں ذبح کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو قدم قدم پر امتحانات سے گزار رہے ہیں، امتحانات سے اللہ تعالیٰ ان کو دوچار کر رہے ہیں اور ان کو آزما رہے ہیں، ان کو پرکھ رہے ہیں کہ میرا ابراہیم میرے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ فما لنا فیہا، پھر ہم اتنے پیسے لگا کر کے، روپے خرچ کر کے، لاکھوں ہزاروں خرچ کر کے ہم جانور ذبح کرتے، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تمہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے تمہارا گناہ معاف ہوگا۔ تو بکروں میں چونکہ بال کم ہوتے ہیں تو صحابہ نے اگلا سوال کیا، فمسوف یا رسول اللہ، بھیڑ وغیرہ میں بال زیادہ ہوتے ہیں تو آپ اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا بھیڑ کے ہر بال کے بدلے بھی تم کو جو ہے نیکی ملے گی۔ اور باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمایا اور خبردار کیا ایسے لوگوں کو کہ جو صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ قربانی کر سکتے ہیں، پھر بھی نہیں کرتے، تو ہمارے آقا جو رحمت للعالمین ہیں، ہمارے آقا جن کی زبان ہمیشہ نرمی سے پر رہا کرتی ہے، ان کی زبان مبارک سے کیا نکلتا ہے؟ من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو انسان وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا پھر اس کو ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے دادا کی سنت ہے، اگر تم قربانی کرو گے تو گویا کہ ہمارے باپ دادا کی سنت کو ادا کرو گے، اور اگر قربانی نہیں کرو گے تو ہمارے باپ دادا کی سنت کو چھوڑنے والے ہو جاؤ گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو میرے باپ دادا کی سنت پیاری نہیں ہے اس کو میرے سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کو ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ عید قرباں اصل میں ہمیں ایک سبق دے کر کے جاتا ہے، ایک پیغام دے کر کے جاتا ہے کہ جب ہم جانور کے گلے کے اوپر چھری چلائیں اس وقت ہمارے دل میں جذبات کیا ہونے چاہیے۔ ہمارا مقصد صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آج اللہ کا حکم آیا ہے، ہم جانور کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، کل کو اگر موقع آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ہماری ضرورت پڑ گئی، اللہ کے دین کی حفاظت ہمارے اوپر آ گئی اور موقع ایسا آ گیا کہ ہمیں اپنا مال قربان کرنا پڑ رہا ہے، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ رہا ہے، اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑ رہا ہے،
اپنی جان کو قربان کرنا پڑ رہا ہے، اپنے ہٹ کو، اپنی انا کو قربان کرنا پڑ رہا ہے، اپنے دل کے حسد کو قربان کرنا پڑ رہا ہے، اپنے دل کے خواہش کو قربان کرنا پڑ رہا ہے، اپنے دل کی چاہت کو قربان کرنا پڑ رہا ہے، تو ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عید قربان کا جو ہے یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ مقصد صرف جانور کو ذبح کر کے گوشت کھانا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کے پاس تمہارے جانور کا نہ خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، گوشت بھی تمہارے پاس رہ جاتا ہے، خون بھی یہی بہا دیتے ہو، نہ تو اس کی کھال وہاں جاتی ہے، نہ ہی اس کا بال وہاں جاتا ہے، نہ ہی اس کا گوشت وہاں جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر دیکھنا کیا چاہتے ہیں؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، فرمایا تمہارے دل کا جذبہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب تم جانور کو قربان کر رہے ہو تو دل میں جذبات کیا ہے تمہارے، اور دل میں ہمارے یہی جذبات ہونے چاہیے کہ اپنے دین کے واسطے، اپنے ایمان کے واسطے، اپنے اسلام کے واسطے جب بھی موقع ہے ہم ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی اس عید قربان کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے، مبارک بنائے، اور پورے عالم اسلام کے واسطے اس دن کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے نزول اور حصول کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے اس وطن کے اندر امن و امان کے قائم ہونے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کے عمل کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، بدنیتی سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی قسم کی رکاوٹوں سے، فتنے اور فساد سے، اور کسی بھی قسم کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس وطن کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔